बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इकराम अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल। एक्चुअली रिसेंटली HEC ने और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने कुछ स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए स्पेसिफ़िकली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो उसके रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी। इस रेफरेंस से भी, क्योंकि मेरी अपनी PhD किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया से है और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है इस वक्त। अगर सऊदी अरेबिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देखी जाए तो किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी टॉप रैंक पे है, जो कि QS रैंकिंग में वर्ल्ड में 106 नंबर पे आती है। तो 2014 में हम लोग स्कॉलरशिप पे वहाँ पे गए, तो कुछ उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए और रीसेंट जो अनाउंसमेंट है उसके साथ मैं चाहता हूँ कि इस वीलॉग के थ्रू जो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, पाकिस्तान से हैं, या इवन जो पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं। इसमें एक्चुअली उन्होंने 2 कैटेगरीज जो है ना वो बनाई हैं। उन्होंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 600 स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, तो उसमें 75% स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से होंगे और 25% पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही जो ऑलरेडी किंगडम में उनके पेरेंट्स हैं या वो खुद रह रहे हैं किसी तरीके से और वो तालीम हासिल करना चाहते हैं वहाँ पे स्कॉलरशिप्स पे, तो उनके लिए ऑफ़र किए हैं। सबसे पहले बच्चों की ये क्वेरी है कि ये स्टूडेंट्स बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सर ये HEC की अनाउंसमेंट है तो हम इसको किस तरह से अप्लाई करें। मेरे ख्याल में अप्लाई करने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए आपको हर यूनिवर्सिटी जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में आप अगर सर्च करेंगे तो आप एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आपके पास आ जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मैं आपके सामने नाम ले देता हूँ जो वहाँ की वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा में है, काउस्ट है, जद्दा से मदीना की तरफ 90 किलोमीटर्स के वे पे है। उसके बाद हम जद्दा में जद्दा यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है। फिर हम मक्का की तरफ आ जाते हैं, मुलकुरा यूनिवर्सिटी है। उसके बाद मदीना मुनव्वरा में यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद ताइफ में यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपके पास हाइल में यूनिवर्सिटी ऑफ हाइल है। फिर हम रियाद की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे आपको बंच ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एक ही सिटी में मिलेगा, जिसमें वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ में किंग साउद यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर और बहुत सारी जो स्पेसिफ़िकली फ़ीमेल्स के लिए प्रिंस नूरा यूनिवर्सिटी है। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। किंग खालिद यूनिवर्सिटी है हमारे पास इधर जो ताइफ में बहा साइड पे, और उसके बाद हमारे पास जो है किंग फहद यूनिवर्सिटी आ जाती है, नजरान यूनिवर्सिटी आ जाती है। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, तो ये फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी भी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है, HEC की साइट पे भी मौजूद है। और HEC ने एक और भी किया है कि उनकी जहाँ पे आप अनाउंसमेंट देखते हैं उस यूनिवर्सिटी के सामने उस यूनिवर्सिटी की उन्होंने जो है वेबसाइट भी दी हुई है। अब जब आप लोग सबसे पहली सर्च के बाद यूनिवर्सिटी को, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब पाकिस्तानी इसका पहले कोशिश होती है कि तालीम के साथ हमारे लिए जो सऊदी अरेबिया है, हम जो सोच के जाते हैं, जो न्यू कमर्स आते हैं, तो हमारे लिए यही होता है कि सऊदी अरेबिया मीन मक्का एंड मदीना। तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम इन सिटीज़ के, इन हॉली सिटीज़ के करीब तरीन यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। तो मेरी जो सजेशन होगी अपने स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले आप जो फोकस करें वो आपके पास सिटीज़ हों, जद्दा हो, मदीना हो, मक्का हो, रियाद हो। उसके बाद किंग फहद यूनिवर्सिटी है, किंग खालिद यूनिवर्सिटी है, ये डिफरेंट सिटीज़ में हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपकी टॉप लिस्ट पे आनी चाहिए। फिर सम टाइम ऐसे होता है कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्वाइट पॉसिबल कि ट्रैफिक ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो, स्टूडेंट का नंबर बहुत ज़्यादा, एप्लीकेंट्स ज़्यादा हों। तो फिर आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि आप कुछ ऐसे सिटीज़ को भी फोकस करें जहाँ पे आप सोचते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं। सबसे पहले जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो मैं किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी को एज आ रेफरेंस यूनिवर्सिटी लूँगा और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को इसके साथ जनरली डिस्कस करूँगा। अगर हम किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में देखें तो उसके जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे कहते हैं जी अपना लॉगिन बनाएं, और लॉगिन बनाने के बाद लॉगिन वेरी सिंपल है, जैसे हम कोई भी ईमेल लॉगिन बनाते हैं या कोई भी अपना किसी भी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह से वहाँ पे अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो पूरी करते हैं तो आपका लॉगिन जनरेट हो जाता है। लॉगिन जनरेट होने के बाद वो आपको जो एडमिशन पोर्टल पे ले जाते हैं।
لیکن یہاں پہ ایڈمیشن پورٹل پہ جانے سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا اس یونیورسٹی کے اندر آپ کے اسپیسیفک پروگرام، سپوز اف یو آر ولنگ ٹو اپلائی ان گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ یا پی ایچ ڈی کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ پروگرام کا ایڈمیشن ابھی اوپن بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت جو پاکستان میں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو ایشو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ سر آپ ہمیں یہ تو گائیڈ کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ نے ایڈمیشنز اناؤنس کر دیے ہیں، اسکالرشپ اناؤنس کر دیے ہیں، تو جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ایڈمیشنز جو ہے اوپن نہیں ہیں۔ تو یہ بالکل آپ لوگ ٹھیک سمجھتے ہیں، اور جو جن بچوں کی یہ کویری ہے یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یونیورسٹیز کا ٹائم ہے اپنا، ان کا ٹائم فریم ہے کہ کب وہ ایڈمیشنز اوپن کرتے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جو ہے وہ نارملی جو ہے ایک سال میں 2 دفعہ اس کے ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں۔ ایک جو اس کے ایڈمیشنز ہیں وہ اکتوبر نومبر میں اوپن ہوتے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے فلفل کر کے جو بچوں کو بلاتے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی یہ جو فیبروری کی جو آپ کے پاس سپرنگ سمیسٹر ہوتا ہے اس کے لیے انرول کرتے ہیں۔ پھر وہ فال کے لیے جب آپ کو انرول کرتے ہیں تو وہ مارچ اپریل میں آپ کے پاس، فیبروری ٹو مارچ میں اوپن ہوتے ہیں۔ یہ ڈیفرنٹ ڈیٹس ہوتی ہیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے، اس کے لیے آپ کو ریگولرلی ان کی ویب سائٹس کو وزٹ کرنا پڑے گا کہ ان کے ایڈمیشنز کب اوپن ہو رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی آپ کے پاس پیٹ انفارمیشن موجود ہوتی ہے کہ اپروکسیمیٹلی کپل آف ویکس یا 1 منتھ میں ایڈمیشنز اوپن ہو رہے ہیں۔ پھر وہاں پہ اسٹوڈنٹ کے ڈفرینٹ فورمز ہیں آپ کے آن لائن، اسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر ہی آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایڈمیشنز کی اوپننگ کب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ آف آل آپ جب اپنی ایلیجیبلٹی دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس اسپیسیفک وہ ڈگری موجود ہے، وہ پروگرامز موجود ہیں، کیا اس یونیورسٹی کے اندر آپ کا پروگرام موجود ہے۔ سپوز میں کیمسٹ ہوں تو میں کیمسٹری کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو میں کسی ایسی یونیورسٹی میں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں جہاں پہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی میرا اسکالرشپ نہیں ہوگا۔ تو مجھے یہ سب سے پہلے یونیورسٹی میں جا کے سرچ کرنا ہے کہ کیا میرا ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ ڈپارٹمنٹ اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو دین مجھے آن لائن پورٹل پہ اس کے ایڈمیشنز اوپن ہے تو پھر ہم اپلائی کریں۔ اب بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں جو سعودی عربیہ میں ہے وہ نارملی شاید کچھ یونیورسٹیز مینشن کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، لیکن نمبر 1 جو ان کی پریارٹی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس آئلٹس ہو، آپ کا سکور منیمم 5.5 to 6 ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جو آپ کی ٹرمینل ڈگری ہے جس بیس پہ آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، کہ سپوز آپ ایم ایس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی بی ایس کی ڈگری ہے، اگر آپ ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ایم ایس کی یا ایم فل کی ڈگری ہے۔ اس میں آپ کی سی جی پی جو ہے یہ جو ہے نا ویری گڈ جو اسٹیٹس ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ کی سی جی پی 3.5 ہے تو اس کے آگے لکھا ہوتا ہے ویری گڈ ہے یا ایکسیلنٹ ہے۔ تو منیمم جو کیٹیگری ویری گڈ میں آتی ہے، آئی مین ٹو سے جہاں پہ آپ کا B+ یا A گریڈ ہوتا ہے، اس کے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ اور یہ ایلیجیبلٹی بھی ہر یونیورسٹی کی ویری کرتی ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اگر یونیورسٹی آف جو کنگ ساؤتھ یونیورسٹی میں ایلیجیبل ہیں تو آپ کنگ عبداللہ یونیورسٹی میں بھی ایلیجیبل ہو جائیں گے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کنگ عبداللہ میں ایلیجیبل نہیں ہیں تو آپ کسی اور یونیورسٹی میں ایلیجیبل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آپ کو یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ایلیجیبلٹی بھی ویری کرتی ہے اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی ویری کرتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ہر یونیورسٹی میں پراپرلی جا کے اس پہ آن لائن پورٹل پہ اپلائی کرنا پڑے گا۔ اب اس میں آپ کی جو کویسچنز آئیں گے وہ یہ ہوں گے کہ سمپلی جو میں ایزیوم کرتا ہوں کہ بینگ اسٹوڈنٹ اگر سوچتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے آتا ہے کہ سر میں نے ڈگری کر لی، اس کے بعد کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں فوراً کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ HEC اور سعودی عربیہ نے بہت اچھا کیا کہ ایڈمیشنز اپروکسیمیٹلی نیئر جو کچھ یونیورسٹیز کے اوپن ہو رہے ہیں اور کچھ یونیورسٹیز کے ابھی ریسنٹلی اوپن ہوں گے، اگست کے اندر سپٹمبر کے اندر اوپن ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت اچھا کیا کہ آپ کو 2-2.5 ماہ کا ٹائم مل گیا تاکہ آپ لوگ جو بچے اپنے کچھ جو ہیلپنگ سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں وہ پوری کر لیں جو ڈاکومنٹس کے اندر، اس میں بیسک چیز آتی ہے آپ آئلٹس کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور میکسیمم اسٹوڈنٹس جو بیچلر لیول کے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے کہ وی پیپل آر ناٹ مین یو کین سے ایبل ٹو گیٹ گڈ اسکور ان آئلٹس، بٹ میرے خیال میں اگر آپ لوگ تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہوں تو آئلٹس کرنا اتنا ٹف نہیں ہے، تھوڑی سی پریکٹس سے ٹریننگ سے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ چیز ہوتی ہے کہ کنگ ساؤتھ یونیورسٹی کے ایگزامپل لیتے ہیں تو کنگ ساؤتھ یونیورسٹی 7 GRE ڈیمانڈ کرتی ہے،
کاسٹ کی ایگزامپل میں لیتے ہیں تو وہ آئلٹس ہے یا ٹافل ہے، ساتھ GRE کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور آپ کے پاس آپ کا ریسرچ ایکسپیرینس کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے کرائٹیریا میں آ جاتی ہیں۔ اٹس مین اگر میں سمرائز کرتا ہوں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کو، تو کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں سب سے پہلے آپ کو آئلٹس کا یہ، دوسرے نمبر پہ آپ کو جو آپ کی ٹرمینل ڈگری ہے اس میں B+ یا A گریڈ میں آپ کی ڈگری اینڈ ہونی چاہیے، اور تھرڈ نمبر پہ آپ کا کسی اور یونیورسٹی سعودی عربیہ کی سے کوئی ایڈمیشن ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 3 بیسک آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں جو کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی دیکھتی ہے۔ اگر آپ کی اپلیکیشن ان کے ڈینشپ آف گریجویٹ اسٹڈیز میں جاتی ہے اور یہ 3 چیزیں پوری ہوتی ہیں، تو پھر وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کے ریلیٹیو ڈپارٹمنٹ کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اس میں اگزامپل لیتے ہیں کہ اگر اسکالرشپ کی سیٹ ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری، یا آپ کے پاس انجینئرنگ ہے، یا آپ کے پاس فزکس ہے، یا آپ کے پاس کوئی میڈیکل سائنسز ہیں، واٹ ایور جو بھی آپ کا فیلڈ ہے، اس میں آپ کے فیلڈ میں جاتی ہیں تو انہوں نے اسکالرشپ کے جو سلاٹس رکھی ہیں وہ 10 اسٹوڈنٹس کی رکھی ہیں، تو آپ کی سپوز ہم کرتے ہیں کہ وہاں پہ 30 اسٹوڈنٹس کی آپ کی جو ڈینشپ آف گریجویٹ اسٹڈیز سے جو اسکرین آؤٹ ہو کے جو ہمارے پاس جو سلیکٹ ہو کے آ گئی اپلیکیشنز وہ 30 ہیں۔ تو اب ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا؟ ڈپارٹمنٹ اس کے اکارڈنگ اپنے جتنے بھی فیکلٹی ممبرس ہیں ان میں جن میں ریکوائرڈ فیلڈ میں ان کے ہوتے ہیں، سپوز فزیکل کیمسٹری ہے، ان آرگینک ہے، انالیٹیکل ہے، آرگینک ہے، کمپیوٹیشنل ہے، وٹ ایور جو بھی وہاں پہ فیلڈس ہیں ان کے اکارڈنگ ان ٹیچرز کو بھیج دیتے ہیں، فیکلٹی ممبرس کو بھیج دیتے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو مجھے اس سال ایک اسٹوڈنٹ BS کا چاہیے، 2 چاہیے، ایک MPhil کا چاہیے، ایک PhD کا چاہیے، تو وہ اس کے اکارڈنگ اپنی سیٹلمنٹ بنا کے جو ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق جو ان کو بیسٹ CV لگ رہی ہوتی ہے ان کے اکارڈنگ، اس لیے اپنی اپلیکیشن پریپیئر کرتے وقت آپ تمام اپنی سکلز اور تمام چیزیں اس میں مینشن کریں کہ آپ کس فیلڈ میں اسپیسیفک کام کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو سعودی عربیہ کی یونیورسٹیز ہیں وہ بیسیکلی آپ سے ریسرچ ڈیمانڈ کرنا چاہتی ہیں۔ ریسرچ کیوں ڈیمانڈ کرنا چاہتی ہیں کہ اگر میرا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یورپ کی بہت ساری یونیورسٹیز سے، UK USA کی یونیورسٹیز سے بہت بیٹر جو انسٹرومنٹس ہیں وہ جو کنگڈم آف سعودی عربیہ کی یونیورسٹیز میں موجود ہیں، اور وہاں پہ ہم لوگوں کو کام کرنے کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ملتی ہیں کہ ہم جو ہے انسٹرومنٹ سے ڈائریکٹلی خود ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنی جو میکسیمم سکلز ہیں جو آپ نے گین کی ہیں وہ اپنی CVs میں مینشن کریں، تو ڈپارٹمنٹ اس CV کے اکارڈنگ ان بچوں کو سلیکٹ کرتا ہے، اور وہ ان کے HOD کے تھرو واپس ڈینشپ آف گریجویٹ اسٹڈیز میں وہ جو ٹاپ 10 وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں آؤٹ آف 30، وہ اسٹوڈنٹس کی لسٹ چلی جاتی ہے، تو پھر آپ کے لاگ ان پہ وہاں پہ وہ مینشن ہو جاتا ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہو جائیں۔ تو لیٹر آن پھر ویزا کے لیے یہ سارا پروسیس ہوتا ہے، تو پہلے جو ایڈمیشن کے لیے آپ ویریفائی کریں، اس کے بعد جو ہے ہم ویزا کے لیے اس دوسرے ولاگ میں انشاءاللہ ویزا کو ڈسکس کریں۔